قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد آج پھر ایک بار قطب زمان غوث زمان سید الفقہاء امام المحدثین فی عصرہ حضور سیدی فقیہ اعظم قدس سر العزیز کے آستانہ عالیہ پر بندہ ناچیز کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور سبق سنانے کا ایک بار پھر موقع میسر ہوا۔ یہ ساری شفقت اور مہربانی ہے پیر طریقت رابر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ولی بن ولی استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضور قبلہ مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب پوری دامت برکاتہم القدسیہ کی آپ نے ایک بار پھر سبق سنانے کا موقع فراہم فرمایا، اور میری سعادت مندی ہے دارالعلوم حنفیہ فریدیہ اسلام کی عظیم یونیورسٹی جس کا فیض پورے جہان میں پھیلا ہوا ہے، اساتذہ کرام معزز مکرم اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، اور جگر گوشائے جان نشین فقیہ اعظم مفتی پیر محمد نعیم اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے موجودگی میں سبق سنانے کا مجھے موقع فراہم ہو رہا ہے۔ آپ کی طرح فقیر بھی اسی جامعہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہے، تھا نہیں ہے، اب بھی طالب علم ہوں اسی جامعہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سیدی فقیہ اعظم قدس سر العزیز کے ظاہری باطنی فیوض و انوار سے مستفیض ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کے جملہ عقائد حقہ کی طرح جو فروعی مسائل ہیں الحمدللہ ان کی بنیاد بھی اصل میں کتاب و سنت ہے، اور ہماری نماز یہ بطریق تواتر یہ ہمیں ملی ہے، اور اس کا اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے متعلق جتنے بھی مشہور اختلافی مسائل گنے جاتے ہیں، تحقیق کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مخالفین جو ہیں جو کہتے ہیں یہ احناف کی نماز سنت کے خلاف ہے، اصل میں ان کی اپنی نماز سنت کے خلاف ہے۔ اگر ایک طرف صحیح حدیث ہے تو سید المجتہدین امام الائمہ آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سراج امت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے صحیح کے مقابلے میں اصح و دلیل ہوتی ہے،
اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے طریقہ کار میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے اچھا نظریہ نہیں رکھتے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ مثلا تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ خطیب بغدادی کے استاد امام سیمری رحمۃ اللہ نے بھی اپنی سند سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی مسئلے میں پہلے کتاب اللہ سے دلیل طلب فرماتے ہیں، مل جائے فابہا، ورنہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں، اور صحابہ میں بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مجتہدین اور دور صحابہ کے جو مفتی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ، ان کے اقوال کی طرف آپ رجوع فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ مل جائے تو پھر ہم کسی اور طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اب فرماتے ہیں جب مسئلہ اجتہاد کا ہوگا، جب تابعین تک بات آتی ہے، تو جیسے امام ابراہیم نخعی، امام شافعی علیہم الرحمہ جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو اسی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ تو نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ رفع الیدین کا یہ بڑا معرکۃ الآراء مخالفین کی طرف سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی بے شمار حدیثیں ہیں اور ترک کی نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب حدیث انہیں دکھائی جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں حدیثیں ہیں لیکن صحیح نہیں۔ جب صحیح ہونا ثابت کیا جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں ہے لیکن کم ہے۔ یعنی ایک حدیث سے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور علیہ السلام کے ایک فعل مبارک سے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس الحمدللہ پہلی بات جب بھی رفع الیدین پر گفتگو ہو تو کاغذ پر ان سے ان کا موقف لکھوائیں کہ پہلے لکھو کہ آپ رفع الیدین کہاں کہاں کرتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کرتے۔ اس بات پر وہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم جہاں کرتے ہیں اس کی دلیل دیں، جہاں نہیں کرتے وہ ہمارا موضوع نہیں۔ لیکن نہیں، دیکھو ہم رفع الیدین نہیں کرتے، آپ رفع الیدین نہ کرنے پر ہم نہیں کرتے، ہمارے نہ کرنے پر آپ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ نے یہاں رفع الیدین کیوں نہیں کیا۔ اگر رفع الیدین نہ کرنے پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ہم سے دلیل کیوں طلب کرتے ہیں؟ اور اگر دلیل کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں بھی یہ حق دو کہ جہاں جہاں آپ نہیں کرتے ہم بھی پوچھیں گے یہاں پر آپ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ان کے کافی دلائل ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ دوسری بات، وہ رفع الیدین کرتے ہیں 4 مقام پہ، شروع میں، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کی ابتدا۔ یہ تو ہوگا ان کے مقام کرنے کے۔ دلائل بڑے ہیں لیکن مسئلہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ نفس مسئلہ ذہن نشین ہو جائے تو پھر دلیل پیش کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یہ 4 مقام ہو گئے رفع الیدین کرنے کے۔ اب دوسری رکعت کی ابتدا میں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، چوتھی رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتے، سجدہ کو جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے،
اور دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ رفع الیدین نہیں کرتے. انہیں کہو جی کہ جہاں پر آپ کرتے ہیں اس کا اس بات، جہاں پر آپ نہیں کرتے اس کی نفی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے پر نماز ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا. یہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا. یہ جملے اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو باور یہ کراتے ہیں، بلکہ صراحتاً کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک نماز بھی رکوع والی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں فرمائی حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا. تو جب ان کا دعویٰ یہ ہے تو آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. آپ جانتے ہیں کہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہوتی ہے. دلیل دعویٰ کے مطابق ہوتی ہے. اگر دلیل دعویٰ کے ساتھ مطابقت نہ رکھے تو پھر اس سے مخالف کا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. مثلا وہ رفع الیدین کرتے ہیں 4 مقام پر، حدیث دکھاتے ہیں جس میں رفع الیدین کا 3 بار ذکر ہے. تو کیا ان کا موقف ثابت ہو گیا؟ بھئی سنت نماز میں ایک بھی رہ جائے نماز تو خلاف سنت ہو گئی. اب اس کا مطلب یہ کہ جن حدیث میں رفع الیدین 3 بار ذکر ہے وہ تو ان کے موقف کے مطابق نہیں ہے. تو جو ان پر عمل کر کے نماز پڑھے وہ چوتھی رفع الیدین کا تارک ہے جس پر آج ان لوگوں کا عمل ہے. اچھا، اب وہ حدیث پیش کرے جس میں 4 جگہ کا اس بات، تو کیا اس سے اس کا موقف ثابت ہو جائے گا؟ ابھی بھی نہیں. ابھی جہاں پر وہ رفع الیدین نہیں کرتے اس کی نفی دکھانا ان کے ذمہ ہے. دوسری رکعت کی ابتدا میں وہ نہیں کرتے، یہ دلیل دیں کیوں نہیں کرتے. چوتھی رکعت کی ابتدا میں نہیں کرتے، بھی کیوں نہیں کرتے؟ دلیل دو اس کی. نفی کی دلیل دکھاؤ، تمہارے ذمہ ہے. سجدہ میں جاتے وقت نہیں کرتے، دلیل دو کیوں نہیں کرتے. سجدہ سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرتے، دلیل دو تمہارے ذمہ ہے. 2 سجدوں کے درمیان نہیں کرتے، اس کی دلیل دو تمہارے ذمہ ہے. تو یہ ابتدائی گفتگو ذہن نشین فرمائیں. جب بھی رفع الیدین کے موضوع پر گفتگو ہو تو یہ بات اولی آپ ان سے فرمائیں. بھائی کاغذ پہ لکھو کہ تمہارا موقف کیا ہے. پہلی بات، 4 جگہ تم رفع الیدین کرتے ہو. سجدہ جاتے وقت نہیں کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرتے، 2 سجدوں کے درمیان نہیں کرتے، دوسری رکعت کی ابتدا میں نہیں کرتے، چوتھی رکعت کی ابتدا میں نہیں کرتے. جہاں اس بات ہے اس کی دلیل، جہاں نہیں کرتے اس کی نفی کی دلیل. اسی طرح حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا. ان باتوں میں سے اگر ایک بات بھی کم ہوگی تو تمہارا موقف ثابت نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جب اس موقف پر آپ ڈٹ جائیں گے، اور یہ کوئی غلط موقف نہیں ہے، یہ انہی کا موقف ہے، انہی کے الفاظ ہیں کہ آج کل کے کچھ ایسے